السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ مطالعہ قرآن دورہ قرآن کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیات 110 تا 117 کی ترجمانی اور اس کے اندر موجود پیغام انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت دوسری امتوں پر بیان کی ہے۔ اے مسلمانوں، تم سب سے اچھے لوگ ہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے اس دنیا کے لیے بھیجا ہے کہ بنی نوع انسان کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے مسلمانوں، تم سب سے اچھے لوگ ہو کہ تمہیں اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تم سب سے اچھے لوگ ہو، یعنی تقوی اور اللہ کی رضی کو مضبوط پکڑنا، پھر اتحاد و اتفاق، قومی زندگی، اسلامی مواخات، یہ سب چیزیں اس وقت باقی رہ سکتی ہیں جب مسلمان ایک جماعت ایسی قائم کر رہے ہوں جو اپنے قول اور عمل سے دنیا کو قرآن و سنت کی طرف بلائے۔ یہ تقوی، یہ اعتصام بحبل اللہ، اتحاد و اتفاق، قومی زندگی، اسلامی مواخات، یہ سب چیزیں اسی وقت باقی رہ سکتی ہیں جب مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی قائم رہے جو اپنے قول سے، اپنے اعمال سے دنیا کو قرآن اور سنت کی طرف بلائے۔ اور جب لوگ نیکی کے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے، اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں اپنے مقدور بھر کوتاہی نہ کرے۔ اور جب لوگوں کو نیکی کے کاموں میں سست پائے اور برائیوں میں مبتلا دیکھے، اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرے اور برائیوں سے ان کو روکے اپنی پوری طاقت کے مطابق۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نیکی اور برائی کا علم رکھتے ہوں اور قرآن اور سنت سے باخبر ہوں اور ذی ہوش ہوں، موقع شناس ہوں، ورنہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر اور منکر کو معروف قرار دے گا،
جس سے سارا نظام فاسد ہو جائے گا۔ یہ بات کھلی ہے اور بڑی ظاہر ہے کہ یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نیکی اور برائی کا علم رکھتے ہوں، قرآن و سنت سے باخبر ہوں اور ذی ہوش اور موقع شناس ہوں، ورنہ جاہل آدمی نیکی کو برائی سمجھے گا اور برائی کو نیکی سمجھ کے دوسروں کو بتانا شروع کر دے گا، جس سے سارا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو عام عذاب آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کے حالات، جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں اور روکنے والا کوئی نہ ہو، جب لوگ برائیوں میں پھنسے ہوئے ہوں اور کوئی بھی نہ روک رہا ہو تو عام عذاب آ جاتا ہے، اس کا خدشہ ہوتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت، دنیا کی رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم مامور کیے گئے ہو۔ اس لیے اخلاق میں، اعمال میں اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو ایک عادل امام کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور عادلانہ امامت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نیکی کو قائم کرنے کی، بدی کو مٹانے کا جذبہ، عمل کا جذبہ، اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاد اور عملاً اپنا الہ ماننا، اپنا رب تسلیم کرنے کا جذبہ۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ اس فضیلت میں امت مسلمہ کے ہر دور کے لوگ شریک ہیں، اگرچہ ان میں درجات کا فرق ضرور موجود ہے۔ جیسے صحابہ اکرام کی فضیلت، فوقیت تمام امت پر ہے، لیکن مسلمان چاہے جس دور کے بھی ہو اور کتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک انہیں غیر مسلموں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ لیکن مسلمان چاہے جس دور کے بھی ہوں، کتنے گناہ گار بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک انہیں غیر مسلموں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ حدیثوں کے مختلف حوالوں کے ساتھ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح حدیث نقل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم نے 70 امتیں پوری کرنی ہیں اور تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ مکرم ہو۔ ابن کثیر فرمایا کہ اس امت کو یہ مقام ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، اور انہیں ایسا عظیم، ایسا کامل دین دے کر بھیجا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یا رسول کو نہیں ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، اور انہیں ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں دیا تھا۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق
تھوڑے عمل کا اجر باقی امتوں کے عمل کثیر سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابقت میں تھوڑا عمل، اس کا اجر باقی امتوں کے کثیر اعمال سے زیادہ افضل ہے، اور یہ مقام ہر اس شخص کو ملے گا جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا، اور جس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جائیں گی وہ اہل کتاب یعنی یہود کے مشابہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اس آیت میں بڑے نرم انداز میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی ہے، لیکن ان میں سے بہت کم افراد ایمان لائے، ان کی اکثریت فاسق نکلی اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ طرح طرح سے دشمنی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے۔ آیات 111 اور 112 میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا اپنے مومن بندوں پر لطف و کرم ہے کہ اس نے مومنوں کے خلاف دشمن کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنایا، اور مومنوں کو ان سے دینی نقصان پہنچا اور نہ جسمانی نقصان۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مومنوں پر۔ وہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ زبان سے ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جس سے کوئی بھی دشمن بچ نہیں سکتا، مگر یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یعنی ان کو دو صورتوں میں، ایک صورت میں امن اور چین نصیب ہو سکتا ہے کہ یا تو کسی اسلامی حکومت کو جزیہ دے کر بطور ذمہ زندگی گزاریں، یا کسی بڑی غیر اسلامی طاقت حکومت کی پشپناہی حاصل ہو جائے، جیسا کہ آج کل فلسطین میں یہودیوں کی ایک حکومت بڑی بڑی حکومتوں کی کے زیر سایہ قائم ہے۔ اگر آج یہ طاقتیں ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو اس حکومت کو عرب مسلمانوں کے سامنے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹھہرنا ممکن نہ ہو۔ ان کی ذلت اور رسوائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ فلسطینی مسلمان بچوں نے پتھر مار مار کر ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ چنانچہ فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آیات 113 تا 117۔ یہ لوگ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر ہے
وہ لوگ راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جب عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید اور کچھ دوسرے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تو علماء یہود کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے برے لوگ ایمان لائے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اہل کتاب جنہوں نے دین اسلام قبول کیا ہے، ان اہل کتاب کی مانند نہیں ہے جو اپنے کفر پر قائم ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا حال بھی بیان کیا ہے کہ ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کی عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخر میں ایک مثال کے ذریعے اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اہل کفر اگر اپنا مال کسی خیر کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ مال ان کی کسی کام نہ آئے گا۔ اللہ نے ایسے بد نصیب کافروں کی بد نصیبی کی مزید وضاحت کرنے کے لیے یہ مثال بیان کی کہ جیسے کسی قوم کا کوئی ہرا بھرا باغ یا کھیت ہو جسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوں کہ اچانک ایک سخت ٹھنڈی ہوا چلے جس میں آگ کی سی تیزی ہو جو اسے ٹھنڈک کی وجہ سے جلا دے۔ یعنی کافروں کو ان کے کار ہائے خیر کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فآلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آج کی آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔